260 ہجری ہے جب امام کو زہر دیا گیا 11ویں معصوم سے، اور زہر قید خانے میں دیا گیا۔ آپ کو پتا ہے اس امام کی عمر کتنی ہے کل دنیا سے جاتے ہوئے؟ 28 سال، اور زیادہ تر وقت قید خانے میں گزرتا۔ اور ٹارگٹ کیا ہے کہ کسی طرح پہلے کوشش تھی کہ اس زمانے کا امام پیدا نہ ہونے پائے، 12واں امام، اسی لیے قید میں رکھا گیا۔ اور جب کہیں سے یہ تو پتہ چل گیا کہ پیدا ہو چکے ہیں، لیکن جگہ جگہ چھاپے مارے گئے کہ مل جائیں، جب نہیں مل سکے کہا کہ اب ان کا کوئی فائدہ نہیں، قید میں ہی زہر دے۔ اور ایک اور مقصد بھی تھا، مقصد یہ تھا کہ زہر دے دو تاکہ بیٹا جو ہے وہ غیرت مند بیٹا جب باپ کو دیکھے گا تڑپتے ہوئے تو باہر آ جائے۔ ایک یہ بھی وجہ تھی، جیسے کربلا میں آپ نے دیکھا کہ جب امام نے حل من ناصر ینصرنا کہا تو چوتھے معصوم غش سے چونک پڑے، اور اس وقت آپ نے ایک ٹوٹا ہوا نیزہ اٹھا کر چلنا چاہا، میدان کی طرف جانا چاہا کہ میرا بابا مجھے بلا رہا ہے، میرا بابا تنہا ہے، میں اپنے بابا کی مدد کروں جا کر۔ تو اس وقت امام کی آواز آئی تھی کہ زینب میرے بیٹے کو روکو، کہ میرے بعد یہ بارش ہے، ایسا نہ ہو کہ اسے کوئی تیر لگ جائے، اس کو خیمے میں لے جاؤ۔ تو ایک مقصد یہ تھا قید خانے میں زہر دینے کا کہ باپ کو تڑپتا ہوا کوئی غیرت مند بیٹا نہیں دیکھ سکتا، 12واں معصوم بھی تڑپ کر باہر آ جائے۔ ہمارے پاس عزاداروں 2 حسن ہیں، ایک حسن مجتبیٰ ہے اور ایک حسن عسکری، دونوں کو زہر دیا گیا لیکن ایک فرق کے ساتھ دیا گیا۔ امام حسن مجتبیٰ کو جو زہر دیا گیا وہ اتنا تیز ہے کہ لمحوں میں کلیجے کو کاٹ دے، کلیجے کے ٹکڑے ہو گئے لمحوں میں، وہ اتنا تیز زہر تھا، قاتل زہر تھا کہ کچھ ہی وقت میں امام حسن مجتبیٰ دنیا سے رخ سکتے۔ لیکن جو زہر امام حسن عسکری کو دیا گیا وہ ایسا دیا گیا کہ آہستہ آہستہ جسم کٹے، آہستہ آہستہ کلیجہ کٹے۔ 3 دن لگے امام، بتائیے کیسی تکلیف ہوگی، کیسے جگر آہستہ آہستہ جسم کٹ رہا ہوگا، اندر سے اعضاء کتنی تکلیف ہوگی، کس طرح سے کٹ رہے ہوں۔ 5 ربیع الاول کا دن جو امام نے گزارا، تڑپتے ہوئے گزارا، 5 ربیع الاول کو حالت یہ ہو گئی امام کی کہ اب بستر پر نماز پڑھ رہے ہیں، نماز بستر پر بیٹھ کے پڑھ رہے ہیں۔ اور آپ کو پتا ہے اہل بیت کے یہاں قیامت ہے بستر پر نماز پڑھنا۔ جناب فاطمہ زہرا پسلیاں ٹوٹ چکی تھی، لیکن جب نماز کا وقت آتا تھا تو بستر سے دیوار پکڑ پکڑ کر چلتی، ایک ہاتھ دیوار پر ہوتا تھا، ایک ہاتھ ٹوٹی ہوئی پسلیوں پر ہوتا تھا، اس طرح سے کھینچ کے اپنے آپ کو مصلی پر پہنچاتا۔ جناب زینب کو جب قید خانے میں بیٹھ کر نماز پڑھتے دیکھا تو چوتھے معصوم نے کہا تھا کہ پھوپھی اماں یہ کون سا وقت آ گیا، کیا آپ بیٹھ کر نماز پڑھ رہی ہیں؟ تو کہا کہ بیٹا کھانا اور پانی جو آتا ہے وہ اتنا کم ہوتا ہے کہ بچوں میں پورا ہو جاتا ہے، ہمیں نہیں بچتا، جسم میں کمزوری اتنی ہے کہ اب یہ سنتی نمازیں بھی وہ سنتی تھیں جو بیٹھ کے جناب زینب پڑھ رہے۔ تو 5واں معصوم میرا 11واں معصوم 5 ربیع الاول، حالت یہ تھی کہ بستر پر بیٹھ کے نماز پڑھ، اور جب 7 ربیع الاول آئی تو حالت اور خراب ہو گئی، اب بیٹھ کر بھی نہیں، اب لیٹ کر نماز پڑھی جا رہی۔ اور 8 ربیع الاول جو آج صبح کا وقت آیا نا، امام نے آخری بار غلام سے پانی مانگا، اور جب پانی مانگا غلام پانی لے کر آیا، لیکن وہ پانی ہونٹوں تک نہیں پہنچا تھا کہ امام بستر پر گر گئے اور میرا امام دنیا سے رخصت ہو گیا۔ عزاداروں وہ کیسے پانی پی لے جس کا جد حسین دنیا سے پیاسا گیا؟ وہ کیسے پانی پی لے جس کا جد حسین اور اس کے بچے پیاسے قتل کیے گئے، جس کا حسین اس عالم میں گیا ہو کہ پانی مانگ رہا ہو، پانی سے اس کے ہونٹ خشک ہو، وہ کیسے پانی پی؟ بس عزاداران حسین 8 ربیع الاول
امام کو غسل و کفن دیا گیا. اور عزیزانو، ایک کیسا وقت تھا ہمارے زمانے کے امام کے لیے. آج ہمیں ان کو بھی پرسہ دینا ہے. اب تک زمانے کا امام 2.25 مہینے سے اپنے جد کا پرسہ لے رہا تھا، اپنے اجڑوں پہ گھر کا پرسہ لے رہا تھا، لیکن آج ان کی یتیمی کا پرسہ دینے کے لیے ہم سب جمع ہوئے. آج جب آپ کے دل میں ہوک اٹھے، جب آنکھ سے آنسو آئے، تو ضرور کہہ جائیں کہ مولا ہم آپ کے بابا کا پرسہ دینے کے لیے آئے. اس لیے کہ وہ زمانے کے امام ہیں، وہ وارث ہے، حاضر ہے، ہمارے سروں پر انہی کا سایہ ہے. مولا ہم آپ کو پرسہ دینے آئے ہیں آپ کی یتیمی کا. غسل و کفن دیا گیا. اور عزیزانو، اب تک میرا امام، دیکھیں یہ کتنی بڑی قیامت ہے. باپ کا جنازہ تیار ہو رہا ہے لیکن امام غیبت کے پردوں میں ہے، باہر نہیں آ سکتے. خود 11ویں معصوم نے تاکید کی تھی کہ خبردار باہر مت آنا، دشمن کا خطرہ ہے. لیکن عزیزانو، قیامت اس وقت گزر گئی 12ویں امام پر کہ جب باپ کا جنازہ رکھا گیا اور چچا جعفر آگے بڑھا نماز جنازہ پڑھانے کے لیے. اس وقت میرے زمانے کے امام سے برداشت نہ ہوا. ایک بار پردہ غیبت سے نکل کر آئے، چچا کا دامن ہلایا، ہلا کر کہا چچا ہٹیے، یہ میرے بابا کا لاشا ہے، یہ میرے بابا کا جنازہ ہے، وارث موجود ہے، میں نماز جنازہ پڑھوں. اپنے بابا کا جنازہ پڑھایا. عزیزانو، ماتم کرتے ہوئے. عزیزانو، یہ یاد رکھنا عزیزانو کہ کسی گھر میں میت ہو جائے نا تو اس کے وارث کو پرسہ دیا جاتا ہے. ایسا ہی ہوتا ہے نا، جس گھر میں میت ہوتی ہے. اور آج اس میت کے پرسہ دینے کے لیے بہت سارے لوگ ہیں. یہ فاطمہ کا لال بھی ہے، یا علی کا لال بھی ہے، یا رسول خدا کا لال بھی ہے. فاطمہ زہرا کو بھی پرسہ دینا ہے. بی بی آپ کے ایک اور بیٹے کا جنازہ لیے بیٹھے ہیں، بی بی ضرور تشریف لائیے گا پرسہ ہمارا قبول کرنے کے لیے. بی بی آج آپ کے ایک اور بیٹے کو زہر دے دیا گیا، اس کا ماتم بھی ہم کر رہے ہیں. بی بی ہم نے سب کا ماتم کیا، ہمارے ماتم کو قبول کیجئے گا، ہمارے پرسے کو قبول کیجئے گا. لیکن عزیزانو، آج سب سے بڑا پرسہ کس کو جائے گا؟ زمانے کے امام کو. ان کی یتیمی کا پرسہ دیتے ہیں لیکن ہاتھوں کو جوڑ کر کہتے ہیں مولا آپ پر یتیمی آئی، آپ 5 برس کے تھے، آپ پر یتیمی آئی، لیکن مولا آپ پر جو یتیمی آئی 7 تماچے نہیں لائی. مولا کربلا میں آ کر دیکھیے وہ سکینہ جس کو آپ نے سلام بھیجا، جیسے ہی امام کا سر کٹ کے نیزے پر گیا تماچے شروع ہو گئے. کتنے تماچے لگے سکینہ کو عزیزانو کوئی نہیں جانتا، کوئی نہیں جانتا. عزیزان حسین، مولا آپ یتیم ہو گئے مگر آپ کو اطمینان تھا. میرے بابا کا جنازہ اٹھا، میں نے کندھا دیا، میں نے نماز جنازہ پڑھائی. لیکن میرے مولا وہاں کربلا کے میدان میں امام حسین کا خشک گلا کٹا تھا. جب خشک گلا کٹ رہا تھا نا عزیزانو، زمین کربلا کو زلزلہ آ رہا تھا، آندھی چل رہی تھی. اس وقت جناب زینب فرماتی ہے کہ میں گھبرا کے باہر نکلی. ایک مرتبہ میں نے دیکھا کوئی شخص میدان میں کھڑا ہے جو پہچانا نہیں جا رہا کہ کون ہے. تیروں سے غربال ہے، چاروں طرف سے تیر بھی برس رہے ہیں، خون میں نہایا ہوا. میں نے پکار کر کہا کہ کیا تو ہی میرا بھائی حسین ہے؟ کیا تو ہی زہرا کا لال ہے؟ کیا تو ہی وہ ہے جسے جبرائیل جھولا جھولاتا تھا؟ کیا تو وہی ہے کہ جو رسول خدا کے کاندھے پر سوار ہوتا تھا؟ کیا تو وہی ہے جس کے لیے زہرا نے کرتا سیا؟ تو اس وقت حسین نے یہ نہیں کہا کہ ہاں زینب میں تمہارا بھائی ہوں، بلکہ کیا کہا؟ زینب چلی جاؤ خیمے میں، ابھی جب شمر خنجر چلائے گا میرے گلے پر تو تم سے برداشت نہیں ہوگا. بہن چلی جاؤ.
اور ابھی کہتے ہیں کہ زینب ابھی خیمے میں پہنچی ہی تھی کہ زمین کربلا کو زلزلہ ہوا، آندھی چلنے لگی، آسمان سے خون برسنے لگا۔ جناب زینب دوڑی ہوئی اس خیمے میں آئی جہاں سید سجاد بے ہوش پڑے تھے۔ ایک مرتبہ بے ہوش بیمار بھتیجے کا شانہ ہلایا، کہا بیٹا ذرا دیکھو تو صحیح یہ کیسی آندھی ہے، یہ زلزلہ کیسا ہے؟ بیمار نے کہا پھوپھی اماں ذرا خیمے کا پردہ اٹھائیے۔ اب جو خیمے کا پردہ اٹھا، نیزے پہ چپاپا کا سر نظر آیا، بے اختیار بیمار کربلا نے کہا السلام علیکہ یا ابا عبداللہ۔ پھوپھی اماں ہم یتیم ہو گئے، پھوپھی اماں بابا مارا گیا۔ عزیزدارو کچھ ہی دیر میں کچھ لوگ دوڑتے ہوئے آئے، خیموں کی طرف آنے لگے۔ سکینہ سمجھی شاید پرسہ دینے آ رہے ہیں، زینب سمجھی شاید پرسہ دینے کے لیے آ رہے ہیں، لیکن کوئی آیا، کسی نے کسی بی بی کی چادر پر ہاتھ ڈالا، کسی نے کسی بی بی کی چادر پر ہاتھ ڈالا، چادریں چھننے لگی۔ ماتم کرتے ہوئے عزیزدارو، آج ماتم کیے ہوئے بغیر کوئی نہ اٹھے۔ آخری پرسہ روضہ حسین میں پہنچے، بڑی شان سے پہنچنا چاہیے پرسہ، آخری پرسہ، سب کی آواز پہنچے، آخری جملے ہیں، سب کی ماتم کی آواز پہنچے، سب کا پرسہ پہنچے، سب کے آنسو پہنچے روضہ حسین میں، اور اے مولا حسین اس پرسے کے صدقے میں ہمیں اپنے روضے پہ بلائیے۔ یہ آرزو ہماری مولا ہماری آرزو یہی ہے، آپ کے روضے پہ پہنچ کے علی اکبر کا پرسہ دے، علی اصغر کا پرسہ دے۔ عزیزدارو جناب فاطمہ، جناب کبریٰ کہتی ہیں، جناب کبریٰ کہتی ہیں کہ میں نے دیکھا کہ جیسے ہی میں چلتے ہوئے خیموں سے باہر نکلی، دیکھا ایک گھوڑے سوار میرے پیچھے لگ گیا۔ کہا پہلے میں نے فریاد کی، میں نے کہا میں علی کی پوتی ہوں، میں حسین کی بیٹی ہوں، میں نے اپنی چادر کو مضبوطی سے تھام رکھا تھا۔ کہا جب میری فریاد کا اثر نہ ہوا تو میں بھاگنے لگی۔ کہا وہ گھوڑے سوار میرے پیچھے بھاگ رہا تھا، میں آگے بھاگ رہی تھی۔ کہا اچانک اس نے اپنا نیزہ میرے سر پر مارا، کہا میرے سر سے خون کا فوارہ بلند ہوا، میری چادر کھچی، میں بے ہوش ہو کے گری۔ کہا جب مجھے ہوش آیا میرا سر اپنی پھوپھی کی گود میں تھا، میں نے فریاد بلند کی پھوپھی اماں ذرا میرے سر پہ کوئی کپڑا ڈال دے، میری چادر نہیں ہے۔ کہا بیٹی آنکھیں کھولو، ارے تیری پھوپھی کے سر پر بھی چادر نہیں ہے، ارے جو تیری چادر لے گیا وہ میری چادر بھی لے گیا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ آنے والے ہمارے